نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت پوری دنیا ایک ٹینشن میں ہے، ایک فرسٹریشن میں ہے، ایک عذاب میں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی پکڑ ہے۔ یہ پچھلے چند سالوں میں ایک آواز لگی ہے، ہماری اکانومی بڑی مضبوط ہے، ہمارا ڈالر، ہمارا پاؤنڈ، ہماری طاقت، ہمارا اسلحہ، اور اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی۔ ایون آپ اس کو دوربین سے نہیں دیکھ سکتے، خوردبین سے نہیں دیکھ سکتے، اور ساری دنیا اس کے اندر لپیٹ میں آئی، اور اس طرح آئی کہ ہر بندہ پریشان ہے، گھروں کے اندر بندے پریشان ہیں اور باہر پریشان ہے، اور ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملا رہے، اور وہ کونیاں ملا رہے ہیں اور پاؤں ملا رہے ہیں، اور یہ ایک خوف اللہ نے ساری دنیا کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ فلاپ کر گئی، اور بڑی بڑی جو سٹاک مارکیٹیں جنہوں نے کبھی کریش ہونا سنا ہی نہیں تھا، وہ کریش ہو گئی۔ پاکستان کی دیکھ لیں، امریکہ کی دیکھ لیں، اور ممالک کی جو ساری کی ساری، اور وہ ساری دنیا گویا پریشان ہے، اور سارے کے سارے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگ سجدے کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال، ہمیں اس پریشانی سے نکال، اور منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکڑ ہے، ایک سزا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک تو ہم دعائیں پڑھیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں، دعائیں، اور صبح و شام کی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے 3 دفعہ فجر کے بعد، 3 دفعہ مغرب کے بعد، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور پھر ہر بندہ اللہ کے آگے یہ دعا کرے، اے اللہ میں ساری انسانیت کا نمائندہ بن کر آپ کے آگے دعا دست بدستہ دعا کر رہا ہوں، اور کہ اے اللہ تو سارے انسانوں کو معاف فرما دے، اور ان کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم ساری انسانیت دیکھیں، یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اجتماعی طور پہ توبہ کر لی، اللہ نے ان کو اس سے مصیبت سے نکال دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ اللہ کے آگے جب بندہ جھک جاتا ہے، اللہ پاک، وہ تو قرآن میں آتا ہے نا، جو کفار جب پھنس جاتے تھے سمندری لہروں میں اور پیورلی اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کو نکال دیتا تھا، لیکن وہ پھر مست ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ حل یہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے پاس بڑے لشکر ہیں۔ یہ وہ لشکر ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کی طاقت کو توڑ دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کس طرح ہاتھی والوں کو ہلاک کی، چھوٹی سی مخلوق بھیجی، اس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور بالکل اب کسی کے بارے میں ہم سنیں کہ اس کو یہ مسئلہ بن گیا ہے، اور کرونا وائرس ہو گیا، اس کو فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے محفوظ رکھا۔ اور اللہ کے ذمے ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، پریشانی والے کو، بیماری والے کو، اللہ رب العزت اس کو یہ بیماری، اس کو یہ مصیبت نہیں دیں گے۔ اور اس دعا کو اگر ہم یاد کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ 2-4 دفعہ 10 دفعہ بندہ پڑھتا ہے تو وہ جو ہے وہ دعا یاد ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور جس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت امت پہ مسائل ہیں، اس کام کو کرنے کا عزم کیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی بات بتانا چھوڑ دے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ دعائیں بھی کریں گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے، مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کام کو بھی ہم کرنے کا عزم کریں۔ اللہ رب العزت